نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وقال تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم ثلاث الطيب والمرأة الصالحة وقرة عيني في الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي دین کی مجلس لگی ہو اس میں اپنے آپ کو لگانا اور تھوڑی دیر صبر کے ساتھ بیٹھنا یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ یہ سب بزرگان دین نئے نئے آ گئے ہیں، اب آ کر کے نیت باندھ رہے ہیں، ان کو ذرا سا محبت سے بٹھا دیا کرو بھائی۔ تو دین کی جو بھی مجلس لگی ہو، اللہ کے ذکر کی جو بھی مجلس لگی ہو، اس میں اپنے آپ کو لگانا اور کھپانا یہ بڑے سعادت کی بات ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں یہ حکم دیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، آپ ان لوگوں کے ساتھ صبر سے رہیے، ان لوگوں کے ساتھ جمے رہیے اور چپکے رہیے جو اللہ کو صبح و شام یاد کرتے ہیں، اور اس یاد اور ذکر کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا جوئی ہے۔ تو جو سیکھنے سکھانے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کے ذکر میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں، آپ بھی اپنے آپ کو ان کے ساتھ روکیے اور ان کی مجلس میں بیٹھیے۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ آدمی دین کی مجلس میں بیٹھے اور جہاں سیکھنا سکھانا ہو رہا ہو کچھ وقت اپنے لیے فارغ کرے کہ آدمی کچھ سیکھ لیا کرے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے تو صحابہ کے 2 حلقے لگے ہوئے تھے، ایک حلقہ ذکر کا تھا اور ایک حلقہ سیکھنے سکھانے کا تھا۔ آپ نے دونوں حلقوں کا جائزہ لیا اور جائزہ لینے کے بعد آپ نے کہا انما بعثت معلما، تو مجھے تو معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہے، اور جو لوگ سیکھنا سکھانا کر رہے ہیں وہ بہرحال افضل ہیں ان لوگوں سے جو ذکر میں لگے ہوئے ہیں۔
پھر آپ اس مجلس میں بیٹھ گئے جس مجلس میں سیکھنا سکھانا ہو رہا تھا. تو یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ اس طرح کی صحابہ کی مجلس میں بیٹھ جایا کرتے تھے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، نصیحتیں اور ملفوظات شروع ہو جایا کرتی تھی. اسی طرح کی ایک مجلس تھی کہ جس مجلس میں ذکر ہوتے ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، کہ تمہاری جو دنیا ہے اس دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں، 3 چیزیں بہت محبوب ہیں. غور سے صحابہ نے سنا، استفسار کیا یا رسول اللہ وہ کیا چیزیں ہیں؟ آپ نے فرمایا الطیب، خوشبو مجھے بہت پسند ہے، خوشبو مجھے بہت پسند ہے. دوسری چیز آپ نے فرمایا نیک بیوی، اچھی بیوی مجھے بہت پسند ہے. تیسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، یعنی نماز پڑھنا مجھے بہت پسند ہے. تو پہلی چیز آپ نے فرمائی کہ خوشبو لگانا مجھے بہت پسند ہے. خوشبو انسان کب استعمال کرتا ہے؟ جب نہا دھو کر کے کپڑے وپڑے اچھے پہن کر کے صاف ستھرا ہو کر کے نکلا ہو تب آدمی خوشبو استعمال کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری پاکی اور نفاست و نظافت پسند تھی. کپڑے بھی پاک صاف ہوں، صاف ستھرے ہوں، اور پھر اس پر آدمی خوشبو لگا لے تو بدن کی ظاہری طہارت مکمل ہو جاتی ہے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری طہارت بہت پسند ہے، اس کا حاصل نکلا. دوسری چیز آپ نے فرمائی کہ نیک بیوی مجھے بہت پسند ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نیک بیوی پاس میں ہو تو پھر انسان کے خیالات پاکیزہ ہوتے ہیں، انسان گندے خیالات سے محفوظ رہتا ہے. اس لیے نیک بیوی اور جو شادی شدہ انسان ہو اور جس کے پاس نیک بیوی ہو اس کے خیالات بھی پاکیزہ ہوتے ہیں، اس کے خیالات اچھے اور سنجیدہ ہوتے ہیں اور برے خیالات سے انسان محفوظ رہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذہن اس کا صاف ستھرا ہو گیا. تو ذہنی پاکیزگی انسان کو حاصل ہوتی ہے جب اس کے پاس اچھی بیوی ہو. میں بیوی کی بات کر رہا ہوں، عورت کی بات نہیں کرتا کہ جس کے پاس عورت ہو. نہیں، عورت سے ذہن پاکیزہ نہیں ہوتا ہے، اپنی بیوی سے ذہن پاکیزہ ہوتا ہے. اس لیے قرآن نے جن چیزوں کو سکون کہا ہے اس میں سے ایک چیز ہے بیوی. عورت کو سکون نہیں کہا بلکہ بیوی کو سکون کہا. لِتَسْكُنَ إِلَيْهَا وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، وہ اللہ ہے کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس میں سے بیوی بنائی تاکہ آدمی اس سے سکون حاصل کرے. تو بیوی سکون کی چیز ہے. ذہن انسان کا پاکیزہ ہو جاتا ہے، خیالات اچھے ہو جاتے ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نیک بیوی بہت پسند ہے. تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جیسے انسان کسی اچھی چیز کو دیکھ کر کے سرور محسوس کرتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نماز تھی کہ جب آپ نماز پڑھتے تھے تو کہتے ہیں نا کہ آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی آپ کو دیکھ کر کے. نماز پڑھ کر کے آپ کو انتہائی خوشی محسوس ہوتی تھی. اس لیے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کو قرآن نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو
برائی اور بے حیائی سے روک دیا کرتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان نماز کو نماز کی طرح سے پڑھے، اس دھیان اور توجہ سے پڑھے، ان آداب و مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے پڑھے جن کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ پھر نماز کی وہ کیفیت انسان کو حاصل ہوگی تو انسان برائیوں سے بھی بچے گا، فحش باتوں سے بھی بچے گا، خرابیوں سے بھی بچے گا، یعنی اس کا دل پاک ہو جائے گا۔ اور یہ وہ نماز ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ نے نماز کی وہ دولت عطا فرمائی تھی کہ 2 رکعت نماز سے اپنے مسائل حل کر لیا کرتے تھے، اور ایسے صحابہ تھے کہ نماز کے شغف کا یہ عالم تھا کہ جب کسی صحابی کو تیر لگی تو کسی طبیب سے، پہلے تو انجیکشن وغیرہ کا ایسا مسئلہ نہیں تھا، تو اس کو سن کر دیا گیا اور وہ چیز نکال لی گئی۔ کسی نے کہا کہ ویسے تو نہیں نکالا جا سکتا ہے، ان کو نماز پڑھنے دو، جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو تیر نکال لو گے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ منظر آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا، غزہ کے وہ معصوم بچے، بہت ساروں کو جو بمباری میں زخمی ہو رہے ہیں، جب ان کے جسم کے کسی حصے کا آپریشن ہو رہا ہے تو ان کے پاس ایسی دوا نہیں ہے کہ اس کو سن کیا جا سکے، تو وہ بچے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ڈاکٹر اپنا کام کر رہا ہوتا ہے۔ یہ وارفتگی کا عالم ہے کہ آدمی کسی چیز میں ایسا مشغول ہو جائے کہ دوسری طرف سے توجہ ہٹ جائے۔ اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ اللہ کو محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، جب حضرت جبریل نے پوچھا مل احسان قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، احسان کیا ہے، یعنی کسی چیز کو اچھی طرح کرنے کا عمل کیا ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا اس طرح سے کرو جیسا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس حضور قلب کے ساتھ نماز کا پڑھنا، کسی عبادت کا کرنا، یہ مطلوب ہے۔ اور جب انسان کو یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے تو پھر نماز کا جو فائدہ ہے، جو نفع ہے، وہ انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ تو تیسری چیز آپ نے فرمائی نماز۔ تو ان تینوں چیزوں میں اگر غور کیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ بدن کی ظاہری طہارت بھی آپ کو پسند تھی، اور دلوں کی پاکیزگی بھی آپ کو پسند تھی، اور ذہنی خیالات کا درست ہونا اور اچھا ہونا، یہ چیز بھی آپ کو پسند تھی۔ اسی مجلس میں صدیق اکبر بھی تشریف فرماتے، کہا یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں بہت پسند ہیں، مجھے بھی 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ صحابہ نے کہا فرمایا جائے۔ کہا اے اللہ کے نبی، آپ کے چہرے انور کی زیارت کرتے رہنا، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ دوسری چیز، آپ کے لیے مال کو قربان کرنا اور آپ کی ذات اقدس پر مال کو خرچ کرنا، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ تیسری چیز، میری بیٹی آپ کے نکاح میں رہے، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ان کی جو سب سے بڑی تمنا جو سننے میں آئی وہ یہ ہوئی کہ آپ کے چہرے انور کی ہم زیارت کرتے رہیں۔ آپ واقعات کو اور روایات کو دیکھیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرح سے فدا تھے، اور ایک موقع تو اللہ نے وہ دیا کہ کسی صحابی کے حصے میں وہ لمحہ نصیب نہیں ہو سکا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہجرت میں تھے، اور دوران سفر غار ثور میں 3 دن چھپنا نصیب ہوا، تو وہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلے پہنچ کر کے غار کی صفائی کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلایا۔ آپ اندر تشریف لے گئے، تھکے ماندے تھے، آرام کا تقاضا تھا۔ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ آپ آرام کر لیں، تو زانو مبارک پر
صدیق اکبر کے زانوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر رکھا اور آرام کرنے لگے. اور واقعہ مشہور ہے کہ پھر ایک سانپ نے نیچے سے کاٹا ہے حضرت ابوبکر صدیق کو. زہر کا اثر جب جسم پر پھیلا ہے تو آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے اور پوچھتے ہوئے ایک قطرہ نبی کے چہرے انور پر ٹپک گیا, جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کھل گئی. ابو بکر کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ, کسی زہریلی چیز نے مجھے کاٹ لیا ہے اور اس کی تکلیف کی شدت سے میں پریشان ہوں. آپ نے لعاب دہن کو لگایا اور وہ شدت اور وہ زہر ہمیشہ کے لیے کافور ہو گیا. کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ صدیق اکبر کے زانوں کی مثال ایسی ہے جیسا کہ رحل ہو اور جس پر قرآن رکھا ہوا ہو اور کوئی قاری ہے جو قرآن کو پڑھ رہا ہے. گویا صدیق اکبر کا جو جسم کا حصہ ہے وہ اس کو رحل سے تشبیہ دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو قرآن سے تشبیہ دی. اور صدیق اکبر وہ شخصیت ہیں جو قاری بن کر کے قرآن کا مطالعہ فرما رہے ہیں. تو یہ وہ لمحہ ہے کہ صدیق اکبر کے علاوہ کسی صحابی کو بھی نصیب نہیں ہوا کہ تنہائی کا عالم ہے اور 3 دن ایسے گزرے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے تنہا جی بھر کر کے زیارت کی. تو فرمایا یا رسول اللہ, آپ کے چہرے انور کا دیکھنا مجھے بہت پسند ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ایسے بھی لوگ تھے, وارفتگی اور محبت کا یہ عالم تھا کہ جب تک آپ کے چہرے انور کو دیکھ نہیں لیتے تھے انہیں چین نہیں آتا. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو جب خیال ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی تو وہ برداشت نہیں کر پاتے تھے اور گھر سے مجلس چلے آتے تھے اور آ کر کے مجلس میں بیٹھے آپ کے چہرے کی زیارت کے پھر واپس چلے گئے. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے, کچھ پوچھتے بھی نہیں ہو, بیٹھتے ہو اور چلے جاتے ہو, تو پھر یہ کیفیت بتائی. ایک خاتون کے بارے میں آتا ہے غزوہ احد میں اس کے رشتہ داروں میں کئی لوگ شہید ہو گئے, شوہر بھی شہید ہو گیا, بیٹا بھی شہید ہو گیا, بھائی بھی شہید ہو گیا. وارفتگی کے عالم میں آ رہی ہے. لوگوں نے کہا تمہارا بیٹا بھی شہید ہو گیا, کسی نے کہا تمہارے شوہر کی بھی شہادت ہو گئی, کسی نے کہا تمہارے بھائی کی بھی شہادت ہو گئی. کہنے لگے ارے بھائی سب کو رہنے دو, نبی کی خیریت کیسی ہے یہ بتاؤ. اخیر میں ایک صاحب نے کہا کہ نبی عافیت کے ساتھ ہیں. کہنے لگی کل مصیبت بعد ذلك جلل, اس کے بعد تو ہر مصیبت ہلکی. نبی کے چہرے کی زیارت کرا دو, اور اس لیے میں آئی اور بس. جب تک زیارت نہیں کر لی واپس نہیں لوٹی. تو یہ صحابہ کی وارفتگی کا عالم تھا. دوسری چیز حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ نبی پر مال کا خرچ کرنا مجھے بہت پسند ہے. ایک مرتبہ آتا ہے کہ انہیں خیال آیا کہ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال دیتا ہوں تو خدا نخواستہ نبی کا ہاتھ نیچے ہو جاتا ہے اور میرا ہاتھ اوپر ہو جاتا ہے. اور آپ نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلی, اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو میں نبی کو مال دے کر کے بے ادبی تو نہیں کرتا ہوں. اس پر رونے لگے اور کہا یا اللہ کوئی ایسی صورت نکال دیجئے کہ نبی میرے مال کو اپنا مال سمجھے اور اس طرح سے برتیں جیسا کہ میں اپنے مال کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. چنانچہ پھر یہی کیفیت ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی کے اشارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے مال کو اس طرح استعمال کرتے تھے جیسا کہ اپنا مال استعمال کرتا ہے آدمی. ایسے مخلص دوست تھے. حدیث میں آتا ہے میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا. دنیا میں جس نے جو احسان کیا تھا میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے کہ اس کے احسان کا بدلہ تو اللہ ہی دیں گے.
یہ صرف حضرت ابوبکر صدیق کے سلسلے میں ہے۔ تیسری چیز کہا یا رسول اللہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں رہے، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ صدیق اکبر کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بچپن سے ہی ان کی جو ولادت ہوئی ہے زمانے اسلام میں ہوئی ہے، بچپن سے ہی نبی کی تربیت میں ہے۔ 9 سال کی عمر میں نکاح ہو گیا اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہو گئی۔ نکاح پہلے ہو گیا، رخصتی بعد میں ہوئی، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہو گئی آپ کی۔ اور اللہ تبارک و تعالی کا مقصد یہ تھا کہ اس خاتون کی پرورش نبوت کی نگرانی میں ہو۔ چنانچہ خواتین کے مسائل، مردوں کے مسائل اور شریعت کا بہت بڑا حصہ جن کا تعلق مردوں سے بھی اور عورتوں سے بھی ہے، یہ امی عائشہ کی مرہون منت۔ امی عائشہ یہ وہ خاتون ہیں کہ جن سے صحابہ پردے میں سوال کیا کرتے تھے اور حضرت عائشہ جواب دیا کرتی تھی، اور بعض صحابہ کسی حدیث کو نقل کرتے تھے تو امی عائشہ اس پر تنقید کیا کرتی تھی کہ عبداللہ ابن عمر کو چوک ہو گئی ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے، بھول ہو گئی ان سے۔ تو اللہ نے ایسی ذہانت اور ایسی فطانت عطا فرمائی تھی، اور آپ وہ خاتون ہیں کہ غزوہ بنی المصطلق میں جب وہ واقعہ پیش آیا تو ان کی ذہانت دیکھیے کہ وہ قضائے حاجت کے لیے باہر گئی ہوئی تھی۔ ذہن میں آیا کہ قافلہ نے مجھے جہاں چھوڑا ہے مجھے وہیں رہنا چاہیے، قافلے کا پیچھا نہیں کرنا چاہیے، چونکہ جب وہ ہمیں نہیں پائیں گے تو اسی جگہ لوٹ کر کے آئیں گے جہاں مجھے گم پایا ہے۔ کتنی سمجھداری کی بات تھی، آپ وہیں رہیے اور پھر وہیں سے وہ دریافت ہوئی۔ تو یہ امی عائشہ ہیں جن کی برات کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ 3 چیزیں مجھے پسند ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں رہے، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ گویا حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی خواہش کو نبی پر قربان کر دیا، اپنی اولاد کو نبی پر قربان کر دیا اور اپنے مال کو نبی پر قربان کر دیا۔ حضرت عمر اسی مجلس میں بیٹھے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں بہت پسند ہیں، ایک امر بالمعروف کرنا، دوسرے نہی عن المنکر کرنا، تیسرے سادہ لباس پہننا۔ امر بالمعروف کرنا یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی گھٹی میں تھی۔ کوئی غلط بات دیکھیں یا کوئی خیر کا کام ہو تو اس کی طرف ترغیب دیا کرتے تھے، اور کوئی غلط بات دیکھے تو اس سے روکنے کی حتی الامکان کوشش کیا کرتے تھے۔ ان کا درہ ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا، ترغیب ایسی دیتے تھے۔ ایک صاحب فجر کی نماز میں نہیں آئے، راستے میں چلتے ہوئے ان کی والدہ سے ملاقات ہو گئی، کہا خیریت تو ہے، فلاں صاحب فجر کی نماز میں نہیں تھے، کہا رات کو اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، آنکھ لگ گئی فجر میں نہیں اٹھ سکے۔ کہا اللہ کے لیے فجر میں اٹھنا اور فجر کی نماز باجماعت پڑھنا میرے نزدیک رات بھر جاگنے سے بہتر ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمان جاری کر دیا کہ فوجیوں کو تو اب فراغت بھی ہو گئی ہے، فراغت کے بھی ایام آتے ہیں، فتوحات کا سلسلہ چل رہا ہے، پھر یہ فوجی اپنے بیرکوں میں آرام بھی کرتے ہیں، اپنی آرام گاہوں میں، کہ جس میں مشغولیت کا وقت نہیں ہوتا۔ تو فوجیوں سے کہیں کہ فوجی قرآن کریم پر محنت کریں اور قرآن کریم کے حافظ بنے، اس لیے کہ جنگ یمامہ میں مسیلمہ کذاب سے لڑتے ہوئے بہت سارے حفاظ شہید ہو چکے ہیں، حافظوں کی تعداد کم ہو رہی ہے، لہذا یہ فوجی اپنی بیرکوں میں قرآن کریم حفظ کرے۔ ایک ماحول بن گیا اور اکثر فوجی سب حافظ بن گئے۔ نہیں عن المنکر ان کا درہ تیار رہتا تھا، جو چیز غلط سمجھی اس غلطی کو غلط تسلیم کروا کر کے رہتے تھے، اور نہیں تو حضرت عمر کا مقولہ تھا کہ اگر اس نے یہ بات نہیں مانی تو درے سے اس کا دماغ ٹھیک کر دیا جائے گا۔ ایک صاحب تھے جو مسجد میں واعظ کہتے تھے زور زور سے، میں تو دین کی بات سنا رہا ہوں، زور سے کہوں گا۔ امی عائشہ کے آرام کا وقت ہوتا تھا، امی عائشہ نے کہلوا بھیجا
کہ وائس صاحب ذرا آواز آپ آہستہ رکھیں، مجمع جتنا ہے اتنی ہی آواز رکھیں، اس سے زیادہ آواز نکالنے کی تو ضرورت نہیں ہے۔ وائس صاحب اپنے زوم میں تھے کہ میں تو دین کی بات کہہ رہا ہوں، چلا چلا کے کہوں گا، چاہے سارے نمازیوں کی نماز میں خلل پڑ جاوے۔ ایسے کرم فرما ہوتے ہیں، دین کا سلیقہ نہیں ان کو، وہ جانتے نہیں، دین کا کام کر رہے ہیں لیکن بددینی کر رہے ہیں وہ۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ 1 من علم کے لیے 10 من عقل چاہیے، 1 من علم کو اٹھانے کے لیے 10 من عقل چاہیے۔ اسی لیے جو فقیہ ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، وہ 1 نمبر کا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، فقیہ اشد علی الشیطان من 1000 عابد، ایک عالم شیطان پر اتنا بھاری ہے جتنا کہ 1000 ذاکر و شاغل اور نمازی۔ ایک عالم اتنا بھاری ہے شیطان پر، اس لیے کہ وہ جو کام کرے گا سمجھ کے کرے گا اللہ کے منشا کے مطابق، اور جاہل بیچارہ ایک پہلو کو لے کر کے سمجھے گا میں تو یہی کر رہا ہوں، اور یہی بہت بڑی خدمت ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون۔ تو حضرت عائشہ نے سمجھایا، اس کو سمجھ نہیں آئی، وہ اپنے زوم میں تھا۔ حضرت عمر سے شکایت کروائی، حضرت عمر نے بلوایا، اب کی آواز تیری اونچی ہوئی تو اس کوڑے سے خبر لوں گا۔ دماغ ٹھیک ہو گیا۔ تو بعض لوگ ویسے نہیں مانتے، پھر کوڑے سے ٹھیک ہوتے ہیں۔ اسی لیے یہاں رک کر کے ایک بات عرض کرتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ شیاطین 2 ہیں، ایک انسانوں میں شیاطین ہے اور ایک جناتوں میں شیاطین ہے۔ سنا ہے کبھی؟ ارے انسانوں میں شیاطین ہوتے ہیں، سنا ہے؟ بولتے نہیں۔ ارے بھئی انسانوں میں شیاطین ہوتے ہیں، سنا ہے؟ نہیں سنا۔ قرآن میں ذکر موجود، قرآن پڑھتے نہیں آپ لوگ؟ قرآن کریم کی آخر کی آیت پڑھیے، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو وسوسہ دلوں میں ڈالتا ہے جناتوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ تو انسانوں میں سے شیاطین ہوتے۔ 8ویں پارے کو پڑھیے، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ایسے ہی ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنائے، انسانوں میں سے جو شیطان ہیں ان کو اور جناتوں میں سے جو شیطان ہیں ان کو۔ آپ لوگ سوچتے ہیں کہ انسانوں میں سے سب انسان ہی ہوتے ہیں، نہیں، انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں جن کی اصلاح کی کوئی صورت نہیں ہے۔ ارے جبھی تو بعض انبیاء نے بد دعا کی ہے کہ اے اللہ اگر یہ رہے تو ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی اچھی نہیں ہوگی، ان کو ہلاک و برباد کر دو۔ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا كُفَّارًا إِلَّا فَاجِرًا كُفَّارًا، اے اللہ اس سے جو اولاد ہوگی نا وہ اولاد بھی کمینہ اور بدبخت ہوگی اور بدماش ہوگی، لہذا اس کو ملیا میٹ کر دے اور ختم کر دے۔ تو معلوم ہوا کہ انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں۔ اب دونوں کے علاج کا کیا طریقہ ہے وہ بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ جناتوں کے جو شیاطین ہیں ان کے علاج کا طریقہ ہے رقیہ، جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں کہ بھئی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھو۔ حضرت ابو بکر صدقے کی کھجوریں تھی، ان کی نگرانی پر وہ مامور تھے، ایک شیطان آتا تھا اور لے کر کے بھاگ جاتا تھا، پکڑا، کیوں لے کر کے بھاگتا ہے؟ اس نے منت سماجت شروع کر دی کہ بھئی میرے بچے ہیں، میں فقیر ہوں، میں غریب ہوں، رحم کھا کر کے چھوڑ دیا۔ آ کر کے صبح کو نبی کی خدمت میں بیان کیا، نبی نے فرمایا کہ میاں وہ تو شیطان تھا اور جھوٹ بول کے گیا، کل پھر آئے گا۔ اچھا، پھر کل آ گیا اور پھر اس نے بہانہ بنانا شروع کیا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پریشان ہوں اس لیے یوں، ہاں، پھر رحم کھا کر کے چھوڑ دیا۔ دوسرے دن آ کر کے نبی کی خدمت میں بیان کیا، آپ نے فرمایا پھر تیسرے دن بھی وہ آئے گا، اور جب وہ تیسرے دن آئے تو پکڑ کے کہنا عجیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم
چلو نبی کے پاس ابھی. تیسرے دن جب آیا تو حضرت ابو ہریرہ نے پکڑا اور کہا چلو نبی کی خدمت. اب ایک دم پریشان ہو گیا کہ نبی کی خدمت میں دیکھو لے کے جائے گا، اب کیا ہوگا رے بھائی. جیسے بڑے عامل کے پاس جنات جانے سے گھبراتے ہیں نا، کسی پر جنات ہو کہ نہیں بھائی ایک دم ہم بھاگ کر کے چلے جاتے ہیں، اب اور نہیں رہیں گے اس کے جسم میں. گھبرایا، پریشان ہوا اور کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، اس کو آپ پڑھ لیا کیجئے، میں نہیں آؤں گا. کہا کیا؟ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، میں نہیں آؤں گا. حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا، نبی کی خدمت میں آئے. صبح کو نبی نے فرمایا ہاں ان الکذوب قد یصدق، جھوٹا بھی کبھی کبھی سچ بولتا ہے تو بڑا جھوٹا، اس دفعہ وہ سچی بات بتا کر کے گیا ہے تم کو. چنانچہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کیا، پھر وہ دوبارہ نہیں آیا. میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جناتوں کے شیاطین کا علاج نبی نے یہ بتایا، آیت الکرسی پڑھو، یہ جو دعائیں آپ نے بتائی ہیں وہ پڑھو، اعوذ بکلمات اللہ التامات پڑھو، صبح شام کی دعائیں ہیں وہ پڑھو، اپنی حفاظت کرو، اپنے بال بچوں پر پھونکو. اس سے جو جناتوں کے شیاطین ہیں ان سے حفاظت ہو جاتی ہے. انسانوں کے شیاطین سے حفاظت کا کیا طریقہ ہے؟ انسانوں سے شیاطین سے کی حفاظت کا طریقہ ہے لڑائی، پٹائی اور کٹائی. اسی لیے تو بدر ہے، اسی لیے تو احد ہے، اسی لیے تو حنین ہے اور فتح مکہ ہے. لیکن آج لوگوں کا عالم یہ ہے کہ جیسے جناتوں کے شیاطین کو بھگانے کے لیے دعا پڑھتے ہیں، انسانوں کے جو شیاطین ان کو بھگانے کے لیے وہی دعائیں پڑھتے ہیں. یہ گڈ مڈ ہے، اس کی وجہ سے کامیابی نہیں مل رہی. دنیا کے جو حالات ہیں ان حالات میں آپ دیکھیں گے کہ خالی لوگ دعاؤں میں لگے ہوئے ہیں، ذکر و اذکار میں لگے ہوئے ہیں. نبی کا تو یہ طریقہ ہے ہی نہیں. جہاں جو موقع ہے اس کے حساب سے کام کریں گے، جو سنت ہے وہ ہے اصل. تو جس کے بھگانے کا جو ترتیب ہے اس ترتیب کو ہم نے نہیں اپنایا ہے. تو انسانوں کے شیاطین کو بھگانے اور انہیں ختم کرنے کا طریقہ ہے قتال، اور ان سے لڑائی اور ان سے جھگڑا کرنا اور ان کو ہٹانا اور دفاع کرنا قوت کے ساتھ، یہ اس کا طریقہ ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں جن کو دیکھ کر کے شیطان بھی راستہ بدل دیتا تھا. تو فرمایا یا رسول اللہ مجھے نہیں عن المنکر بہت پسند ہے کہ جو غلط ہو میں اسے کہہ کر کے اور اپنی قوت کے مطابق اسے ختم کر دوں. یہ میری کوشش ہوتی ہے. مجھے یہ بات بہت پسند ہے کہ اچھی باتوں کا بھی حکم کروں اور برائی سے لوگوں کو روکوں، اور اس کے لیے جو بھی کوشش کرنے پڑے میں اس سے گزر جاؤں. تیسری چیز یا رسول اللہ مجھے سادہ پہننا بہت پسند ہے. ایک تو یہ ہے کہ آدمی اچھے اچھے کپڑے پہنے، لیکن سادہ پہننا بہت پسند ہے کہ بھی میں سادہ رہتا ہوں. جیسے بہت سارے لوگوں کے پاس بہت پیسے ہیں لیکن بس وہ سادہ پہننا پسند کرتے ہیں، سادگی کے ساتھ. سادہ کا مطلب کڑا مار کر کے پائجامہ نیچے کر کے ٹخنے سے یوں باس بن کر کے چلنا کہ میں تو سفید پہنتا ہوں. سفید نہیں، تم تو تکبر کا لباس پہنتے ہو. ٹخنے سے نیچے تمہارا پائجامہ ہے کا مطلب تم متکبر کا بچہ ہے، تم متکبر ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ٹخنے سے نیچے جس کا اظہار ہوگا اللہ اس کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھیں گے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے شخص کی ایڑی جہنم میں جل رہی ہوگی. اس کا مطلب یہ کہ وہ تو جہنمی ہو گیا نبی کی ارشاد کے مطابق. بڑی خطرناک بات ہے. اور نبی نے فرمایا متکبرانہ علامت. اب کسی کی توند نکلی ہو، پیٹ بڑا ہو تو بیچارے کا پائجامہ کھسک جاتا ہو، بات الگ. کھسک جانا الگ ہے اور بڑا سلانا الگ ہے، دونوں میں فرق ہے. تو بڑا سلاتا ہی ہے نیچے تاکہ وہ ٹخنا ذرا سا چھپا رہے کہ میں بڑا آدمی. حضرت عثمان غنی تشریف لے گئے، صلح حدیبیہ کے موقع سے مکہ مکرمہ گئے. کافروں نے بلایا تھا کہ بات چیت کے لیے ایک نمائندہ بھیجیں. چنانچہ نمائندہ کی شکل میں گئے آپ. تو وہاں ان لوگوں نے کہا کہ عثمان اتنے بڑے آدمی ہو، بڑے بڑے سردار بیٹھے ہیں، کڑا مار مار کر کے یہ لوگ پہنتے ہیں، ٹخنے سے نیچے پائجامہ ہوتا ہے، جبھی تو متکبر ذرا سا ہوتے ہیں اور بڑے دکھتے ہیں، یہ بڑے لوگوں کا شعار ہے.
آپ کی لنگی اوپر ہے، ذرا سا نیچے کر لیجیے۔ فرمایا لا ہاکذا ازار صاحبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں نہیں نہیں، میرے نبی کا ازار یہیں تک ہے، میں نے اپنے نبی کے ازار کو یہیں تک دیکھا ہے، لہذا اس سے نیچے نہیں ہو سکتا۔ کہا عثمان تم عمرہ کر لو، کہا نہیں میں نمائندہ بن کر کے آیا ہوں، نبی کے بغیر عمرہ کر لوں؟ توبہ توبہ، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ صحابہ کی وارفتگی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سادہ لباس پہنتے تھے، حتیٰ کہ بیت المقدس جب فتح ہوا ہے اور اس وقت وہاں کے لوگوں نے، پادریوں نے یہ تجویز رکھی کہ تمہارا بادشاہ چل کر کے آئے گا تبھی ہم اس جگہ کی کنجی اس کے حوالے کریں گے، یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح اس کے لیے مجبور ہوئے، دربار خلافت میں خط لکھا کہ یہ اس طرح کی بات کہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کوئی بات نہیں، میں آتا ہوں۔ سادگی کے ساتھ آپ گھوڑے سے بھی آ سکتے تھے۔ صحابہ نے تجویز بھی پیش کی کہ آپ اسلام کا نمائندہ بن کر کے جا رہے ہیں، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ بڑے آدمی ہیں، لہذا لباس بھی عمدہ کر لیں، گھوڑے کی سواری کر لیں، شاندار طریقے سے جائے شان و شوکت سے۔ زیب تن کر لیا، لیکن پھر ان کو اچھا نہیں لگا۔ جس کو جیسی عادت ہوتی ہے ویسی اچھا لگتا ہے، بھائی اچھا نہیں لگ رہا مجھ کو، میں جیسے تھا بس ویسا ہی ٹھیک ہے۔ خلیفہ کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا تھا، ایسا کپڑا زیب تن کیا جس پہ پیون لگے ہوئے تھے، بعض پیون چمڑے کے تھے، کپڑے پر چمڑے کا پیون۔ اس شان کے ساتھ بیت المقدس پہنچے ہیں کہ اونٹوں کی سواری ہے۔ اپنے غلام سے کہہ رکھا تھا ایک اونٹ کی سواری ہوگی، کچھ دور ہم چلیں گے، کچھ دور تم سواری کرو گے، کچھ دور ہم پیدل چلیں گے۔ اس طریقے سے باری باری چلتے رہے۔ خدا کی شان کے بیت المقدس پہنچنے سے پہلے پہلے سواری کی باری آ گئی غلام کی۔ کہا حضرت والا آپ امیر المومنین ہیں، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ مسلمانوں کا نمائندہ ہیں، دشمن سامنے کھڑا ہوا ہے، اللہ کے واسطے آپ سواری پر سوار ہوں۔ کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اسلام کا عدل ہے، جیسا طے ہوا ہے اسی کے مطابق کرنا ہوگا۔ اپنی بات میں پکے۔ غلام مجبور ہوا، اس شان کے ساتھ بیت المقدس میں پہنچے ہیں کہ نکیل حضرت عمر کے ہاتھ میں ہے، غلام سواری پر بیٹھا ہے۔ جب انہوں نے اپنی کتابوں کو دیکھا تو دیکھا کہ مسلمانوں کا بادشاہ اور خلیفہ جس وقت آئے گا بیت المقدس فتح کرنے کے لیے وہ اسی شان کے ساتھ آئے گا۔ ملایا ان لوگوں نے، چابی ان کی قدموں میں لا کے حوالے کر دیا۔ یہ ہمارے بڑوں کی روایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔